اڈاپٹیشن. ڈیئر ویورز، اڈاپٹیشن جو ورڈ ہے یا اڈاپٹ کرنا یا اڈاپٹیشن، اگر ہم اس کے میننگز انگلش لینگویج میں دیکھیں تو ان کا بھی سینس وہی بنتا ہے. جیسے اڈاپٹیشن میں یوں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فار ایگزامپل جو اولڈ ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی، اس میں جو اگر آپ لوور لیول پہ دیکھیں جو ٹیچرز ہوتے تھے پرائمری اور مڈل سٹینڈرڈ پہ جو لوگ اس وقت پڑھے ہیں، تو وہ صرف کرسی پہ بیٹھے بس ریڈنگ کروا رہے ہوتے تھے، اور ادھر ہی وہ پہلے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتے تھے اگر اس لفظ کے معنی آ رہے نہیں تو مطلب کہ اس کو وہ ویسے وہ بتا رہے ہوتے تھے. اگر وہ میتھمیٹکس کی کوئی وہ کلاس ہے تو پرانے وہ ان کو بلیک بورڈ کہا جاتا تھا، چاک ہوتے تھے، اس کے ساتھ وہ لکھ کے تو پھر وہ کرتے. پھر آہستہ آہستہ پروجیکٹر آ گئے، پھر وہ مطلب کہ جو سلائیڈز تھی وہ تیار ہوتی تھی پروجیکٹر پہ رکھ کے ٹیچرز نے وہ، تو یہ اڈاپٹیشن آ گئی. پھر آہستہ آہستہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، اور اب لیٹسٹ جو اس میں آپ کو پتہ کہ کمپیوٹرائزڈ جو ایک پروسیس آف ٹیچنگ ہے، وہ بھی پروجیکٹر سے ملتا جلتا ہی ہے، تقریباً سیم وہی چیز ہے کہ وہ پہلے وہ سلائیڈ مطلب کہ وہ کرتے تھے ایک کے بعد دوسری رکھنی، پھر تیسری رکھنی، اور اب یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ مطلب کہ آٹو پہ وہ چل رہا ہوتا ہے ٹیچرز اس کو. تو یہ ساری اڈاپٹیشن ہے. اڈاپٹیشن مینس کہ یو آر ٹو adopt or you or to take up the strategy to meet the students' needs in teaching. اگر یہ لینگویج کے حوالے سے بات کی جائے. اب اگر بیالوجی میں بایو اور بایولوجی میں یہ اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ پروسیس ہے، جو اڈاپٹیشن ہے یہ پروسیس ہے کسی بھی لیونگ اسپیشی کا، آرگنزمز کا اپنے آپ کو چینجڈ انوائرمنٹ کے ساتھ چینج کرنا تاکہ اس کی جو سروائیول ہے وہ بہتر ہو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے جو زیادہ تر سپیشیز ہیں انہوں نے گروپس میں مطلب کہ جو رہنا وہ شروع کر دیا. اس میں یہ ہے کہ جو ہنٹنگ کا ایک وہ ڈینجر تھا، خطرہ تھا، مطلب اس کو وہ منیمائز کرنے کے لیے، تو یہ بھی اڈاپٹیشن ہے. یعنی چینجڈ انوائرمنٹ کے ساتھ یہ پروسیس ہے کہ جہاں پہ جو لیونگ تھنگز ہیں، آرگنزمز ہیں، اسپیشیز ہیں، دے گیٹ اپڈیٹڈ ود دا چینجڈ انوائرمنٹ ٹو انشور دیئر سروائیول، اپنی اس سروائیول کو انشور کرنے کے لیے. اسی طرح لینگویج میں بھی جو ہم ڈفرینٹ لینگویجز لرن کرتے ہیں، وہ بے شک کوئی بھی ہو، وہ انٹرنیشنل لینگویج ہو، انگلش ہو، اس میں بھی جو ڈے بائی ڈے ہے اس میں اس کی ایون جو ووکیبلری ہے اس میں چینجنگس آتی ہیں. اسی طرح جو اردو بولنے والے حضرات ہیں، لائک ان پاکستان اٹس آور نیشنل لینگویج، تو اس میں بھی کئی ایسے محاورے ہیں جو پرانے مطلب چلتے آ رہے ہیں، ان کی یہ نہیں کہ کوئی امپورٹنس مطلب کہ وہ کم ہوئی ہے. جیسے اکثر ہم ایک لفظ سنتے ہیں کہ جی یہ تو جنگل کا قانون ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کوئی زور آور یا کوئی اپنی طاقت کے زور پہ یا وہ اس مطلب وکٹ بیہیویئر سے، بدماشی جس کو کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے اگر وہ اپنے آپ کو وہ کام کروا رہا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یار اٹس ویری یعنی اس کو آپ اس سینس میں لے لیتے ہیں کہ یار یہ تو پھر جنگل کا قانون ہوا. اب دیکھیں میں پرسنل مطلب اس کے ساتھ نہیں ایگری کر رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ قانون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جی آپ جس سینس میں اس کو لے رہے ہیں پھر قانون تو نہ ہوا. وہ جنگل ہو یا وہ گھر ہو یا گلی ہو، محلہ ہو، سٹریٹ ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو اگر قانون ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی رول ریگولیشنز، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے پھر ہم اس کو یعنی قانون نہیں کہہ سکتے. آپ بے شک پیچھے لفظ سابقہ یا پریفکسز میں کوئی لفظ بھی لگا لیں تو اس کو تھوڑا مطلب میٹ ٹو ریڈ ہے کہ قانون نہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ یار یہ تو پھر جنگل کا رواج ہو گیا. ہاں رواج آپ کہہ سکتے ہیں، کسٹم کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون اور
بے شک جو قانون ہوتا وہ بھی کسٹمز کو دیکھ کے، ٹریڈیشنز کو دیکھ کے ہی، اس انوائرمنٹ کو دیکھ کے، وہاں جو طریقہ کار چل رہا تھا اسی کے مطابق ہی وہ، جیسے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے، تو اب ظاہر بہت زیادہ اس میں بعد میں آپ نے دیکھا امینڈمنٹس بھی آ رہی ہیں، اس میں چینجنگ بھی آ رہی ہے. کیوں؟ اب وہ وقت کی ضرورت ہے، اٹس نیڈ آف آر. اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پھر اس میں امینڈمنٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ اگر آپ نے سابقہ یا پریفکس لگا لیا جنگل اور کا اس کی پوزیشن شو کر دی کہ قانون، تو یہ قانون نہیں ہے. پھر قانون میں ایسا نہیں ہوتا. پھر اکثر ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میرے بھائی اب تو زمانہ چینج ہو گیا. اب لاٹھی اور بھینس والا، لاٹھی والا تو اب سلسلہ ہی نہیں رہا. لاٹھی مین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا راڈ یا اسٹک یا کوئی ووڈن اسٹک، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یا آپ اس کو بڑا ڈنڈا کہہ سکتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ڈنڈے والا، لاٹھی والا اب کہاں پہ معاملہ رہ گیا؟ اب تو ویپن، اور اس میں بھی ایک مطلب جدید ترین قسم کا مطلب یہ آٹومیٹک اسلحہ چل رہا تھا. تو اس میں یہ لاٹھی اور بھینس، ان کا تو بھی آپس میں کمپیریزن ہی نہیں بنتا. تو اس کا مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. اب تو مطلب کہ ہاں، مائٹ از رائٹ والا ٹھیک ہے، یہ مائٹ از رائٹ وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے نا. تو انگلش میں تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن اردو میں جب ہم اس کی ٹرمنالوجی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے ہم ورڈلی میننگ دیکھیں تو یہ کو تھوڑا اب وہ بات بنتی نہیں. اب لاٹھی سے کون ڈرتا؟ اب تو کہانی کوئی اور طرح کی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت زیادہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے جو جراف، اس کے بارے میں ہے کہ یہ پہلے چھوٹی ہائٹ کے تھے، پھر درخت جو تھے وہ بڑی بڑی ہائٹ کے ہونے شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ مطلب کہ وہ ایک چینجنگ آئی. اٹس ان بیالوجی. ہم یہ ایک سائنٹیفک ڈسکشن ہے، اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی میں صرف جو لینگویج کے حوالے سے کچھ اس میں چیزیں اس کی میں نے بات کی ہے. تو اسی طرح آپ ضرور سوچا کریں کہ یار وقت کے ساتھ ساتھ ابھی کون سی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپڈیٹڈ ہونے کی بڑی ضرورت ہے. جیسے پرانے لوگ ہیں، وہ ان کو یہ کمپیوٹر کا اور یہ چیزوں کا نہیں پتہ تھا، لیکن ابھی دیکھیں جو ایون ان پڑھ اس کو بھی یہ مطلب نمبر ڈائل کرنا پڑتا ہے، ریسیو کرنا پڑتا ہے. تو کچھ نہ کچھ اس نے اپنے آپ کو کوشش کی ہے اڈاپٹ کرنے کی. میں نے بہت زیادہ ایسے ان پڑھ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی نمبر کی نشانی لگائی ہوتی ہے کہ ہاں یہ نمبر میرے بیٹے کا ہو سکتا ہے، یہ فلاں کا ہو سکتا ہے، یہ فلاں کا ہو سکتا ہے. تو اٹ مین اٹس آلسو اڈاپٹیشن. تھینک یو ٹو آل. السلام علیکم.